الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. معنا الحديث الثاني من رواية عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. یہ تھا کہ ہم آپ کے علم میں کہ الحمدللہ یہ ہم 40 نبوی کی دوسری حدیث پڑھ رہے ہیں، اور یہ حدیث مفصل ہے جس کو ام السنہ کہا جاتا ہے، جس کے اندر بہت سارے مسائل، احکام، اسلام، ایمان، احسان، امارۃ الساعہ یعنی قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے، آداب کے حوالے سے، اخلاق کے حوالے سے، یہ ساری چیزیں اس حدیث کے اندر موجود ہیں. تو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے آخری بات ہم نے مکمل کی تھی کہ سیدنا جبریل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سوال پوچھا، فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ. یہ حدیث کا یہ حصہ ہم پڑھ رہے تھے کہ آپ ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ایمان یہ بتایا کہ اللہ پر ایمان لے آئیں. ایمانیات میں سب سے پہلی بات ہے وہ اللہ پر ایمان ہے. ایمان باللہ کے حوالے سے ہم نے اپنے گزشتہ درس کے اندر تفصیلاً اس بات پہ گفتگو کی تھی کہ 4 باتیں ہیں جو اللہ کے ذات کے حوالے سے، توحید کے حوالے سے متعلق یا اس سے تعلق رکھنے والی 4 چیزیں ہیں. نمبر 1 ہے الایمان بوجود اللہ، اللہ کا وجود ماننا کہ اللہ کی ذات ہے، یہ بھی تسلیم کرنا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اس بات کو بھی ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت خالص اور خالص، جس کو ہم عبادت کہتے ہیں، وہ صرف اور صرف اللہ کے ذات کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں. نمبر 2 یہ بھی اس بات کو بھی ذکر کیا کہ جتنے کام ہیں، اللہ کے افعال ہیں، جتنے معاملات ہیں، خلق ہے، تدبیر ہے، انتظام ہے، پیدا کرنا ہے، نظام چلانا ہے، یہ سارا سسٹم یا بادشاہت ہے، سب یہ سارے افعال ہیں. اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے ان کاموں کو سر انجام دینے میں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے. آخری بات جو بات ذکر رکھی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت اور پیارے نام ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کے بڑے ہی خوبصورت نام ہیں، اللہ تعالیٰ کو انہی ناموں کے ساتھ پکارو. اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہیں، تو ہم اللہ تعالیٰ کے ناموں کو بھی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں. صفات کے حوالے سے ہم نے یہ بات رکھی تھی، ناموں کے حوالے سے بھی یہ بات رکھی تھی کہ دیکھیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی صفات کو مانتے ہیں جس طرح اللہ اور اس کے رسول نے بیان فرمائی ہیں. نہ تو ہم کسی صفت کا انکار کرتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی بغیر دلیل کے تحریف یا تعویل نہیں کرتے، یعنی تحریف تو جائز ہی نہیں ہے، شرعاً جائز ہی نہیں. اسی طرح یہ بات بھی آپ کے سامنے ذکر رکھا تھا کہ ہم مخلوق کے ساتھ اللہ کی صفات کو تشبیہ نہیں دیتے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کی صفت یا مخلوق کی طرح، ایسا نہیں. اللہ کی صفات جس طرح اللہ کی ذات اور شان ہے اسی کے لائق ہے جس طرح اللہ کی ذات ہے. دوسرا نقطہ جو اس باب کے اندر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ الایمان بالملائکہ، کہ فرشتوں پر ایمان لانا. یہ پہلا نقطہ تو ہم نے پڑھ لیا تھا. آج اس دوسرے نقطے پر ہم بات کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے کتاب و سنت کے موافق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے بعد ہم سب کو اسی چیزوں پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. فرشتوں کے حوالے سے بھی چند باتیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. نمبر 1 ہم یہ بات ذکر کرتے ہیں کہ الایمان بوجود الملائکہ، اس بات کو ہم مانتے ہیں، مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، فرشتوں کا وجود ہے. یہ میں بات کیوں کر رہا ہوں؟ الحمدللہ ہمارے ہاں تقریباً مسلمان الحمدللہ یہ عقیدہ جانتے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی اس چیز کا پتہ ہے. لیکن میں بتاتا چلوں کہ اس کے منافی یعنی فرشتوں کا انکار کرنے والے اس وقت بھی موجود ہیں، اور نیٹ پر کئی لوگ اس طرح کے موجود ہیں. جس طرح ہمارے ہاں بڑا سر فہرست جس کا نام جانا جاتا ہے سر سید احمد خان کا ہے، جس نے اپنی تفسیر کے اندر فرشتوں کا انکار کیا ہے کھلا اور کہا کہ فرشتے جبریل کی کوئی وہ چیز ذات نہیں ہے، کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ وہ تو کہتے تھے کہ انہوں نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ یہ تو فرشتہ کوئی چیز نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبوت کا ایک ملکہ رکھا تھا، اس کو فرشتہ کہتے ہیں، اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال ہم ان چیزوں کا انکار کرتے ہیں، ہم اسی بات کو مانتے ہیں جس بات کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ امت سلف یعنی صحابہ، تابعین اور پوری امت مسلمہ کا جس پر عقیدہ رہا ہے، اور اس دور کے اندر محمد شیخ کے نام سے بھی تو آپ شاید جانتے ہوں گے، یہ آج کل نیٹ پر بہت گھومتا رہتا ہے اس طرح، وہ قرآن کے ان چیزوں کا انکار کرتا ہے، یعنی فرشتوں کے حوالے سے، یا کئی چیزیں ہیں جن کا وہ انکار کرتا ہے۔ بار کہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ ان کو سنیں، لیکن میں آپ کو متنبہ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ موجود ہیں، اور بڑے ہی اپنے عجیب انداز سے لوگوں کو گھیرنے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے شبہات ڈالتے ہیں لوگوں کے دل دماغ کے اندر کہ اچھا ایسے ہے، اچھا ایسے ہے۔ یعنی میں نے پچھلے درس میں بھی ایک بات کہی تھی کہ یہ لاجک میں بات نہیں آ رہی، تو اس حوالے سے اس بات کا سمجھنا چاہیے کہ ایسے بہت سارے عناصر موجود ہیں جو اپنا ایجنڈا لے کر نیٹ کے اندر یا کئی جگہوں پر یہ موجود ہیں اور انکار کریں۔ میں نے کہا تو آج کل تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ کے ذات کا انکار ہے۔ ہماری یونیورسٹی میں باقاعدہ ٹیچر لیکچرار ہیں جو پڑھا رہے ہیں، جو یہ چیز بچوں کو پڑھاتے ہیں کہ اللہ نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کا وجود نہیں ہے۔ المہم تو ان باتوں کے سے صرف نظر ہم اس بات کو پہلے ذکر کریں کہ الحمدللہ ہمارا مسلمانوں کا یعنی کتاب و سنت سے لیا ہوا یہ عقیدہ ہے کہ الایمان بوجود الملائکہ، ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کے فرشتے ہیں، پہلی بات۔ نمبر دو، اس بات کو بھی سمجھنا ہے کہ ہم کیسے کہ ایمان بالملائکہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے کے بعد پہلی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم یہ ایمان بالغیب جیسے ہو نا کہ حدیث میں آپ دیکھیں گے اللہ کے رسول نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ، اللہ پر ایمان لیا اور فرشتوں پر لیا، فرشتوں پر لیا۔ کیوں اس طرح کی بات ہے؟ قرآن مجید کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ۔ آپ دیکھیں گے کہ ایمان باللہ کے بعد فرشتوں کا ذکر آتا ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ فرشتوں کو ہر ایک کے دیکھنے کی بس کی بات نہیں نا، دیکھتا ہے کوئی نہیں، کیونکہ وہ ایک نورانی مخلوق ہے، ہم جس کی ابھی وضاحت کریں گے انشاءاللہ، وہ ایک نورانی مخلوق ہے، تو ہر ایک کا الگ الگ ذمہ داری ہے، اور جس ذمہ داری کو انشاءاللہ جو کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں ان کو بھی انشاءاللہ بھی ہم ذکر کریں گے۔ لیکن کہنے کا مقصد ہے کہ یہ بھی عالم الغیب ہے، یہ ہم سے چھپی ہوئی چیزیں ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں۔ جس طرح فرشتوں کا انکار کرتے ہیں اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے، ایسے ہی کچھ لوگ ہیں جس طرح جنوں کا انکار کرتے ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو کئی چیزیں جو ہمیں نظر نہیں آتی تو اس کا معنی یہ نہیں کہ اس کا وجود ہی نہیں ہے، ایسا نہیں، بلکہ ہم تو مسلمان ہیں الحمدللہ، ہمیں تو پہلا ہی عقیدہ سکھایا گیا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب سب سے پہلے جو اساسی نقطہ ہے ایمان بالغیب۔ تو فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے پہلی بات ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ جو فرشتوں کا وجود ہے، نمبر ایک۔ نمبر دو، اس بات کو بھی مانیں جن فرشتوں کے نام ہمیں پتہ ہے ہم ان فرشتوں کے ناموں کو مانتے ہیں۔ مثال کے طور پر قرآن مجید میں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر فرشتوں کے نام موجود ہیں، جبرائیل کا نام موجود ہے، میکائیل کا نام موجود ہے، اسرافیل کا نام موجود ہے، رضوان کا نام موجود ہے، ملک الموت کا نام موجود ہے، حملۃ العرش کا نام موجود ہے، بہت سارے اس طرح کے آپ کو نام سننے میں آئیں گے۔ منکر نکیر کے حوالے سے آپ سنتے ہیں قبر کے اندر فرشتے ہیں، وہ ان کا وجود موجود ہے، بہت سارے فرشتے ہیں۔ تو جن کے نام ہمیں پتہ ہیں وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ پھر ایک اور مقام پر سورہ بقرہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جبریل میکائیل کا تذکرہ فرمایا، اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم رب جبرائیل ومیکائیل واسرافیل فاطر السماوات والارض۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے نام ذکر کیے۔ ایک ضروری امر کی وضاحت کر دوں کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ اسرائیل ہم کے نام لیتے ہیں نا، موت کے فرشتے کو جس کا نام کہتے ہیں اسرائیل۔ دیکھیں قرآن و سنت کے اندر یہ نام نہیں آیا فرشتے کا، قرآن مجید کے اندر جب بھی نام آیا ہے تو اس کو ملک الموت کا نام کہا گیا، قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموت کا نام آیا ہے، اسرائیل یا یہ نام نہیں آیا قرآن و حدیث کے اندر۔ ہاں پہلی کتابوں کے اندر موجود ہے، مثال کے طور پر اسرائیلی جو روایات ہیں، پہلی کتابیں جو تورات و انجیل جو محرف کتابیں ان کے اندر یہ نام موجود ہے، لیکن قرآن و حدیث کے اندر وہ نام موجود نہیں ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر اس فرشتے کو ملک الموت کہتے ہیں، بس اتنی بات سمجھ لینی ہے۔ تو ہم پہلا ہمارا نقطہ تھا جو اس بات پر ہم بات کر رہے تھے کہ فرشتوں کا وجود ہے۔ نمبر دو، جن کے نام ہمیں پتہ ہیں ہم مانتے ہیں، جبریل کا پتہ ہے مان لیا،
میکائیل کو مان لیا، اسرافیل کو مان دیا، ملک الموت کو مان دیا، رضوان کو جنت کا فرشتہ ہے ان کو مان لیا ہے، اسی طرح مالک جہنم کے فرشتہ ہے جن کی ذمہ داری ان کو جن نام پتہ ہے، ہمیں پتہ ہے۔ حملۃ العرش وہ 8 فرشتے جن کا اللہ تعالیٰ نے سورہ حاقہ میں تذکرہ فرمایا، جو اللہ کے عرش کو وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ کہ فرمایا قیامت کے دن تیرے رب کے عرش کو اٹھانے والے ہوں گے 8 فرشتے، یعنی ہم ان کو حملۃ العرش کے نام سے ذکر کیا جاتا ہے، تو جن کے نام ہمیں پتہ ہے ہم ان کے ناموں کو مانتے ہیں۔ دوسرا نقطہ یاد رکھیے گا کہ جن کے اعمال کا ہمیں پتہ ہم ان کے اعمال کو مانتے ہیں۔ چلیں میں اس کو وضاحت کرنے سے پہلے میں ایک تھوڑی سی وضاحت کروں کہ فرشتے عالم نورانی، فرشتے ایک نورانی عالم ہے۔ کیا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نور سے پیدا کیا ہے، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا ہے، جنوں کو آگ سے پیدا کیا ہے، اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا ہے، نور سے پیدا کیا ان فرشتوں کو۔ ان کی پیدائش انسانوں کے پیدائش کی طرح نہیں ہے، جیسا کہ انسان پیدا ہوتا ہے، چھوٹا بچہ ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، فرشتے ایسے نہیں ہوتے، بلکہ فرشتے جس صورت میں ہوتے ہیں اللہ ان کو اسی صورت میں پیدا فرماتے ہیں، یعنی اسی صورت میں جو ان کی ہے اسی صورت میں اللہ نے پیدا کیا، یعنی کہ وہ پہلے چھوٹے تھے پھر بڑے، کیونکہ شادی وغیرہ کا سسٹم فرشتوں میں نہیں ہوتا، کھانے پینے کا سسٹم نہیں ہوتا، شہوات کا سسٹم ان کے اندر نہیں ہوتا، بلکہ یہ چیزیں ان چیزوں سے وہ مبرہ ہیں، وہ ان چیزوں سے دور ہیں، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف ذمہ داری مختلف کاموں کے لیے پیدا کیا ہے۔ کچھ وہ فرشتے ہیں جن کا بھی ہم نے تذکرہ کیا کہ جن کے لیے یہ بات ذکر کر دی گئی۔ ہم تھوڑا بریک لے لیں۔ فرشتوں کے حوالے سے بات چل رہی تھی ہماری کہ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ نے جن کی پیدائش نور سے بنایا ہے، ان کو نور سے پیدا کیا ہے، اور ان کا پیدا ہونا انسانوں سے بالکل مختلف ہے، ان کی وضاقت انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ احادیث میں جس طرح ان کے حوالے سے بات ذکر فرمائی گئی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر بڑی طاقتور، ان کو بڑا طاقتور بنایا ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، ان کو بڑا خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ، نور کی پیدائش ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے، یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ جس طرح کسی شکل میں بھی آ سکتے ہیں، اور اس طرح ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جبریل آتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کبھی دحیہ قلبی کی، اکثر اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے تھے دحیہ قلبی کے شکل صورت کے اندر، یہ نہیں کہ دحیہ قلبی کے جسم میں آتے تھے، ایسا نہیں، ان کی شکل و صورت میں آتے تھے، اور دحیہ قلبی بڑے خوبصورت نوجوان تھے جن کی شکل میں جبریل آتے تھے، بلکہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں کسی کام کے حوالے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے گیا تو دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، کہا میں انتظار کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد فارغ ہو جائیں گے، میں انتظار کر لیتا ہوں۔ کہا میں رکا رہا، اتنی دیر میں رکا رہا، کہا مجھے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ترس آنے لگا کہ اتنی دیر سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک وہاں کھڑے ہیں، ہوتا ہے کہ یار ابھی تک کھڑے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی دیر کھڑے ہیں، بیٹھ جاتے، تو بہرحال کہنے لگا مجھے بڑا ترس آ رہا تھا کہ اللہ کے رسول ابھی تک کھڑے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات سے فارغ ہوئے تو میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ اللہ کے رسول آپ اتنی دیر اس بندے سے بات کر رہے تھے، اتنی دیر کھڑے ہو کے، آپ نے فرمایا ارایت ہو، کیا تو نے دیکھا اس کو؟ تو فرمایا ہاں میں نے دیکھا اس کو۔ فرمایا ذاک جبریل، وہ جبریل تھا جس سے میں بات کر رہا تھا، وہ جبریل تھا۔ فرمایا فما زال یوصینی، فرمایا وہ مجھے بار بار اس بات کی وصیت کر رہا تھا، نصیحت کر رہا تھا، کس بات کی؟ کہ پڑوسی کے حوالے سے، اس کے حقوق کے حوالے سے، اس کی ذمہ داریوں کے حوالے سے مجھے بار بار وہ وصیت کر رہا تھا۔ کہا مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اب پڑوسی کو وراثت میں حصے دار نہ بنا دیا جائے، یعنی اتنے اس کے بارے میں بار بار ذکر کر دیا جا رہا۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ اللہ کے، تو یعنی یہاں پر مختلف صورت میں ایسا ہی کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ایک آدمی ایک گاؤں سے نکل کر دوسرے گاؤں کی طرف جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا کہ جا اس سے پوچھ کے یہ کہاں جا رہا ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے، اللہ تو علیم بذات الصدور ہے، لیکن اس کے لیے بشارت اور خوشخبری دینی تھی۔ وہ فرشتہ آ کے اس چوک پہ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ بندہ وہاں سے آ کے گزرتا ہے، وہ پوچھتا ہے کہاں جا رہا ہے، کہ یہ سامنے بستی ہے وہاں جا رہا ہوں۔ کس سے؟ فلاں بندے سے ملنے۔ کوئی احسان کیا ہے، یعنی کوئی ضرور کوئی مہربانی کی ہوگی جس کا بدلہ دینے جا رہے ہیں؟ نہیں۔ کوئی دنیاوی غرض ہوگی؟ کہا کوئی کام نہیں۔ پھر کس طرح جا رہے ہو؟ کہا بس وہ اللہ کے لیے اس سے محبت ہے، ملاقات کرنے جا رہا ہوں، اور میرا کوئی نہ دنیاوی غرض ہے، نہ کوئی اس کا مفاد ہے، نہ میرا مفاد ہے۔ بڑا کم ہوتا ہے نا کہ آج کل بھائی بھی اللہ کی رضا کے لیے نہیں ملتا، اس میں بھی کوئی فائدہ ہونا چاہیے تو پھر جا کے ملاقات ہوتی ہے، کسی کام کے سلسلے میں وغیرہ نہ ملاقات نہیں ہوتی۔ آج کل یہ بھائی کی بھی ملاقات بغیر کام کے نہیں ہوتی،
حال تو یہ ہو چکا ہے بار کے. تو اللہ کے لیے ملاقات ہونی چاہیے, اللہ کے لیے بیٹھنا ہونا چاہیے. تو جب یہ بات انہیں کہی تو کہا کہ سن لو, تجھے میں خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں اللہ کی طرف سے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں. کہ فرمایا کہ یاد رکھ, تو اللہ کے لیے اس سے محبت کرتا ہے تو اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے, اللہ بھی. تو فرشتوں کی یہ ذمہ داری بھی ہے. اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے یہ بھی حدیث کے اندر الفاظ موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بھی ذکر فرمایا, بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے لیے 3 فرشتوں کو بھیجا تھا. اس آدمی کی طرف جس کا قصہ واقعہ تفصیل سے میں وہ ذکر نہیں کر رہا, کہ اس آدمی کی طرف جس سر پہ بال نہیں تھے, ایک وہ تھا جو اندھا تھا, ایک وہ تھا جس کو بیماری تھی, برس کی بیماری تھی, کوڑے کی بیماری تھی. تینوں کی طرف وہ فرشتے آئے جب ان کے پاس. تو اس طرح فرشتے ان کے پاس آئے. تو فرشتوں کا یہ بھی کام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچاتے ہیں, اس طرح کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ آتے ہیں. فرشتوں کے اعمال جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائے اسی طرح ہے. جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا, جس طرح جبریل کا کام کیا ہے کہ وحی کے پیغام کو, یعنی وحی کو لے کر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے ہیں. میکائیل کی ذمہ داری کیا ہے کہ وہ بارش برساتا ہے, یہ نباتات کے حوالے سے اگنا وغیرہ, اللہ کے حکم سے ان کی ذمہ داری ہے, وہ یہ کام کرتا ہے. اسی طرح اسرافیل کا کیا کام ہے, وہ انتظار میں ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وکیف احنا, فرمایا میں کیسے ناز و نام میں رہوں, کیسے میں اس طرح یعنی لا ابالی والی زندگی گزاروں. کہ فرمایا کہ فرشتے نے اس قرن کو, اس چیز کو, یعنی اس کے بوک ہے جس میں پھونکنا ہے, تصور پھونکنا ہے, فرمایا اس کو اپنے منہ میں لے کے رکھا ہے اور اپنی گردن جھکائی ہوئی ہے کہ کب اللہ کا حکم ہوگا اور اس کے اندر پھونکے گا, کہ وہ تو اس انتظار میں کھڑا ہے. تو میں یعنی کیسے یعنی بڑی بے تکلفی والی یا بڑی راحت والی یا یوں سمجھے کہ لاؤبالی والی, بے پرواہی والی, لاپرواہی والی زندگی گزاروں, ایسا نہیں ہے. تو اس حوالے سے اس کی زندگی, اس کے حوالے سے بھی ذکر فرمایا گیا. پھونک لگائی, جب وہ پھونکیں گے اس کے اندر پہلے دنیا ختم ہو جائے گی. دوبارہ پھونک کر اس میں نفخ ہوگا تو ساری دنیا دوبارہ ایک رجفۃ واحدہ, ایک ہی جھٹکا ہوگا, ایک ہی آواز ہوگی, سارے میدان محشر کے اندر سارے زندہ کھڑے ہوں گے, اپنی قبروں سے زندہ نکلے کھڑے ہوں گے. تو کہنے کا مقصد ہے یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. ملک الموت ہے, فرشتہ ہے, ان کے تحت اور بہت سارے فرشتے ہیں, یہ فرشتوں کے باقیوں کے سردار ہیں. تو کہا ان سب کے سردار جبریل ہیں. تو ملک الموت ہیں, وہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہے روح قبض کرنے کے حوالے سے. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا قرآن مجید کے اندر ذکر فرمایا, احادیث کے اندر بھی موجود ہے. فرشتوں میں سے یہ بھی ذمہ داری ہے فرشتوں کی, جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صبح اور شام لوگوں کی حفاظت کرتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ہم بات کر رہے ہوتے ہیں اللہ سب کی حفاظت فرمائے, کر بس یا اللہ کا کرنا, بس میں نے یوں گاڑی کو موڑ دیا اور وہ ہو گیا کام, میں بچ گیا. ہاں آپ نے یوں نہیں موڑی, ایسے نہیں موڑی تھی وہ گاڑی. اللہ کے فرشتے ہیں, کبھی کبھار ایسا لگ رہا ہے وہ بس آئے اور ہو گیا, آنکھیں بندہ بند کر لیتا کہ بس ہو گئی, ٹکر لگ گئی, لیکن نکل جاتا ہے بندہ. اللہ تعالیٰ کی طرف سے پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے اللہ نے بچا لیا. کبھی کہہ رہے ہیں اللہ واقعی اللہ نے بچا لیا. ایسا نہیں ہوتا کہ آپ اپنی حکمت سے یا اپنی بڑی مہربانی سے, ہم تو کہہ رہے ہیں میں نے یوں کٹ مارا اور نکل گیا. کٹ نہیں مارا تھا, وہ کٹ لگ جاتا تو پتہ چل جاتا. لیکن اللہ کے فرشتے ہیں جو انسان کی حفاظت میں کرنا ہے. فرمایا لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ, فرمایا اللہ کے فرشتے ہیں جو آگے پیچھے دن اور رات اس کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں. میں ایک مثال دوں, میں بات اکثر بیشتر یہ کہتا ہوں اپنے درس کے اندر, میں نے کہا کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں بھائی, ہم سونے کے بعد کئی لوگ ہیں نا پتہ نہیں چلتا, انسان ہیں سونے کے بعد پتہ نہیں چلتا. کبھی کبھار دیکھیں بھائی یہ ناک کے نتنے کھلے ہوئے ہیں, کان کے سوراخ کھلے ہوئے ہیں, اور کچھ تو اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں کہ معدے کی گرمی کی وجہ سے منہ بھی کھل جاتا ہے. ہوتا ہے نا انسان ہے, معدے کی گرمائش کی وجہ سے منہ بھی کھل جاتا ہے. چلے جی, اب منہ بھی کھلا ہوا ہے, ناک کے نتنے بھی کھلے ہیں, کان کے سوراخ بھی کھلے ہیں, اتنے کیڑے مکوڑے زمین پہ گھوم رہے ہیں, کوئی ایک تو کان میں چلا جائے, کوئی ایک تو ناک میں چلا جائے, منہ میں چلا جائے, لیکن نہیں, ساری رات اللہ کے فرشتے حفاظت میں تھے. کسی ایسی چیز کو کان میں جانے کی اجازت نہیں, ناک میں جانے کی اجازت نہیں, منہ میں جانے کی اجازت نہیں, کیونکہ فرشتے حفاظت میں آپ کی حفاظت میں کھڑے ہوتے ہیں پورا دن پوری رات حفاظت میں, کیونکہ اللہ نے ان کی ذمہ داری لگائی ہوئی ہے کہ یہ کام کرتے ہیں صرف حفاظت کے, بچائیں گے. ہاں جب اللہ تعالیٰ نے تقدیر میں کوئی چیز رکھی ہوئی ہے, کوئی کسی حوالے سے فائدہ یا نقصان, تو اس وقت الگ معاملہ ہے, وگرنہ فرشتے حفاظت پر مامور ہیں. یعنی یوں سمجھے کہ ہم کہتے ہیں کہ باڈی گارڈ کی ضرورت ہوتی ہے, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں, وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں جو اللہ کے حکم سے حفاظت میں لگے ہوتے ہیں بند انسان کی حفاظت میں. المہم ان میں سے کچھ فرشتے وہ ہیں جو حدیث کے الفاظ ہیں جو صرف صبح اترتے ہیں, اتر کے ایک ہی کام کرتے ہیں, ایک بد دعا کرتا ہے, ایک دعا کرتا ہے. اب لوگ دعا کون لے گا اور بد دعا کون لے گا. حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرشتے
اس بندے کے لیے دعا کرتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے راہ میں دن میں کوئی خرچ کر لیتا ہے، 5 روپے 2 روپے 1 روپے جتنا اللہ کے راہ میں دینا خرچ کرتا ہے، تو فرشتہ پورا دن اس کے لیے دعا کرتا ہے، کیا؟ اللہم اعط منفقا خلفا، یا اللہ اس نے جو تیرے راستے میں خرچ کیا اللہ اس کو بدلہ دے دے، اللہ اس کو بدلہ دے دے۔ ساری رات سارا جب تک وہ کھڑا رہے گا، یعنی اللہ نے جتنی دے دے تو اس کے لیے لگائے ذمہ داری، وہ دعا کرتا رہے گا۔ دوسرا وہ جو بد دعا کرتا ہے، اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو تیرے راہ میں خرچ نہیں کرتا اللہ اس کو نقصان سے بھر دے، اللہ اس کو نقصان سے بھر دے۔ تو یہ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، دعائیں کر رہے ہیں۔ کچھ فرشتے ہیں جو مومنوں کے لیے مستقل دعا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ غافر کے اندر، سورہ شورا کے اندر ذکر فرمایا الذین یحملون العرش، جو فرشتے عرش کو اٹھاتے ہیں وہ بھی، اور دوسرے فرشتے جو ارد گرد گھوم رہے ہیں، فرمایا وہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ربنا وسعت کل شیء رحمتا وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقهم عذاب الجحیم۔ یہ اللہ تو نے اپنے علم اور قدرت سے پوری کائنات کی ہر چیز کو، علم اور قدرت رحمت سے ہر چیز کو گھیرے میں رکھا ہوا ہے، اللہ ان لوگوں کو معاف فرما دے۔ اللہ یہ دعائیں کرتے ہیں، یستغفرون للذین آمنوا، استغفار کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لے کے آتے ہیں، اعمال صالحہ کرتے ہیں، ان کے لیے فرشتے مستقل دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ ہم سوئے ہوں لیکن فرشتے دعائیں کرتے رہتے ہیں مستقل بارکیف۔ تو ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے، کچھ فرشتوں کی ذمہ داری ہے، کچھ فرشتوں کو اللہ نے لگایا کہ آپ نے سنا ہے قرآن مجید کی آیت کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، کہ ان کا کام ہے لکھنا، انسان جو بھی کام کرتا ہے اعمال وہ لکھتے ہیں فرشتے، اللہ کے حکم سے کراما کاتبین انسان کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ ایک مرتبہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعہ بیمار پڑ گئے کافی، انسان ہوتے ہیں نا کرا رہے ہیں کہ آواز آتی ہے، سخت بیمار ہو تو آواز انسان کے جسم سے نکل جاتی ہے، اوہ اس طرح کی، یہاں کوئی اس طرح بخار ہو، حدت ہو بہت زیادہ تو انسان کے منہ سے آواز نکل جاتی ہے۔ جب یہ آواز نکلی تو برابر میں کوئی ان کے شاگرد بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ میں نے طاؤس سے، یعنی انہوں نے کہا کہ طاؤس سے یہ روایت موجود ہے کہ اللہ کے فرشتے یہ تک لکھتے ہیں، یہ تک لکھتے ہیں کہ فرشتہ یعنی انسان اپنی آواز سے اس طرح کی آواز نکالتا ہے نا تو فرمایا فرشتہ یہ بھی لکھتا ہے اللہ کے حکم سے۔ تو امام احمد بن حنبل اپنے منہ پر ہاتھ رکھنے لگ گئے کہ اور روکنے لگ گیا اپنے آپ کو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے میرے نامہ اعمال میں لکھیں کہ کہیں یہ بے صبرہ ہے اور صبر نہیں کر رہا تھا، کہ یہ اس آواز کی وجہ سے مجھے میرے اعمال نامے میں یہ نہ لکھا جائے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ وہ ایک ایک بات، حدیث کے الفاظ ہیں قرآن مجید کے اندر ہے ما یلفظ من قول، فرمائے زبان سے کوئی جملہ نکلے الا ولدیہ رقیب عتید، کہ وہاں پر ایک نگران موجود ہے جو اس بات کو لکھے گا، فرشتے موجود ہیں جو لکھ رہے ہیں۔ انسان اب دیکھیں کہ کیا کرنا ہے، اچھے اعمال کرنا ہے، برے اعمال کرنے ہیں، جو بھی ہیں اس کے سامنے موجود ہیں۔ المہم دوسرے وہ فرشتے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اعمال نامے انسان کے لکھتے ہیں۔ اسی طرح فرشتوں میں سے کچھ فرشتوں کی وہ ذمہ داری ہے جو صرف ایک ہی مرتبہ زمین پر اترے ہیں، جس طرح حدیث کے الفاظ ہیں، فرماتے ہیں کہ اچانک ایک آواز ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے مجلس میں بیٹھے تھے، اچانک ایک آواز ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو جبریل بھی بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کو نہیں پتا تھا، میں نے کہا نا کہ وہ مختلف شکل میں آ جاتے تھے اور بیٹھ جاتے تھے، اللہ پتہ بھی نہیں چلتا تھا، تو بیٹھے ہوئے تھے، تو جبریل نے یہ اوپر دیکھا، تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کہا کہ اللہ کے رسول آج آسمان کا وہ دروازہ کھلا ہے جو آج تک یہ دروازہ نہیں کھلا، یعنی اس سے قبل کبھی یہ دروازہ نہیں کھلا، اور اس دروازے سے جو فرشتہ اترا ہے وہ آج تک زمین پر اس سے پہلے نہیں اترا، فرشتہ پہلے نہیں آیا۔ پھر وہ فرشتہ آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور آ کے کہتا ہے کہ ابشر، خوش ہو جائیں، میں آپ کے پاس 2 خوشخبریاں، 2 تحفے لے کے آیا ہوں۔ کون کون سے؟ میں 2 تحفے، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کے آخری آیات، سورہ بقرہ کی آخری آیت، کہا کہ یہ تحفے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دے کے آئے۔ تو اس طرح فرشتے بھی آئے ہیں۔ فرشتے وہ بھی ہیں، یعنی آپ سوچیں کہ فرشتوں کی اتنی تعداد ہے، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، ان کی تعداد کو سوا اللہ کے کوئی جان بھی نہیں سکتا، اتنے فرشتے ہیں۔ اصل فرشتوں کا مسکن آسمان ہے، زمین میں نہیں، پہلی بات یاد رکھیے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا یہ فرشتے جو آسمان میں رہتے ہیں اتنی ان کی تعداد ہے، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اطت السماء وحق لها ان تعت، فرمایا کہ دیکھیں آپ انسان ہے، میرے جیسا کمزور آدمی اگر اس کو 10 کلو وزن اٹھانے کی طاقت ہوگی، اگر اس کو 15 کلو اٹھانے کی دیں گے تو اٹھانے کے بعد کیا ہوگا؟ آواز نکلے گی، آوازیں نکلیں گی، چلتے اٹھتے آواز نکلیں گے، حتیٰ کہ مشینری ہے نا گاڑی، اگر اس پر بھی زیادہ وزن رکھیں گے، لوڈ زیادہ کریں گے تو چچ کی آواز آنے لگتی ہے، بھائی وزن زیادہ ہو گیا۔
تو فرمایا فرشتے آسمان سے بھی اس طرح کی آوازیں آتی ہیں، تو کہا کہ وہ حق لہا، فرمایا حق ہے آسمان کا کہ اس سے آوازیں آنی چاہیے ایسے، کیوں؟ فرمایا کہ ما من موضع من 4 اصابع الا وفيها ملك راكعا او ساجدا، فرمایا کہ آسمان میں 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جس میں کوئی اللہ کا فرشتہ نہ ہو، جو کوئی قیام کیے میں، کوئی کھڑے سجدے کی حالت میں، کوئی رکوع کی حالت کے اندر وہ کھڑا ہوگا، عبادت کے اندر لگا ہوگا۔ تو کہا اتنے فرشتے ہیں، اور حدیث کے الفاظ ہیں کہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہمارے لیے بیت اللہ ہے، فرشتوں کے لیے بیت المعمور ہے، فرمایا وہ بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، ایک دفعہ میں 70,000 فرشتے چکر لگاتے ہیں، 70,000 چکر لگانے کے لیے لگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں کہ اگلی باری آئے گی۔ فرمایا قیامت آ جائے گی لیکن اگلی باری ان کی نہیں آئے گی۔ آپ سوچیں کہ اتنے فرشتے ہوں گے، روزانہ 70,000 ایک ہی طواف کر کے کھڑے ہو کے انتظار کرتے ہیں اگلی باری کب آئے گی، قیامت تک اگلی باری نہیں آئے گی، یعنی اتنے فرشتے ہیں، اور کتنے بڑے بڑے فرشتے ہیں، یعنی ان کی عظمت تو دیکھیں کتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کو اپنی اصل حالت میں 2 مرتبہ دیکھا ہے، جبریل کو اللہ کے رسول نے اپنی اصل حالت کے اندر 2 مرتبہ دیکھا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بخاری میں، فرمایا میں نے جبریل کو دیکھا، اس کے وَلَوْ 600 أجنحة، ان کے 600 پر ہیں، 600 پر۔ فرمایا جب وہ میرے سامنے یوں کھڑے ہوئے نا تو پیچھے کچھ بھی نظر نہیں آتا تھا، یعنی سد الافق، یعنی آپ باہر کھڑے مثال کے طور پر میدان پہ کھڑے ہوں تو کتنا یعنی پورا سب کچھ نظر آئے گا، کوئی چیز سامنے بلڈنگ یا کوئی عمارت نہ ہو تو پیچھے سب کچھ نظر آتا ہے، کھلا ہوگا۔ تو کہا اس میدان کے اندر جبریل جیسے کھڑے ہو گئے تو ان کے پیچھے مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، یعنی جبریل اللہ، یعنی اتنی ان کی وسعت، اتنے پر وہ سارے پر 600 پر، اور اتنی ان کی یعنی قامت ہے، عظمت ہے، تو فرمایا کہ ان کے پیچھے مجھے اور کوئی چیز نظر نہیں آئی، یعنی اتنے بڑے تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ آپ سوچیں کہ ان کے ایک کان سے لے کر اس کندھے کے درمیان کا فاصلہ 700 سال کا فاصلہ کوئی طے کرے نا، تو کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے کا جو فاصلہ ہے ہمارے کتنا بھر ہے، 4 انگلیوں کا زیادہ زیادہ 6 ہوگا، لیکن فرشتے کا فرمایا کہ ان کے کان کی لو سے لے کر ان کے کندھے تک کے جو فاصلہ ہے کوئی 700 سال تک سفر کرے نا تب جا کے پورا کرے، یعنی اتنے بڑے فرشتے ہیں۔ تو اللہ ہی جانتا ہے ان کی حکمت کو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے عظیم فرشتے اور کتنے بڑے بڑے طاقتور بنے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، کہ فرمایا اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں، حمد میرے اللہ کے لیے ہے جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا اور فرشتوں کو پیدا کیا، ان میں سے 2 پروں والے بھی ہیں، 3 والے بھی ہیں، مثنی وثلاث ورباع، جو 2 والے بھی ہیں، 4 والے بھی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کی، اور جبریل کے بارے میں فرمایا کہ 600 پر ہیں ان کے، اتنی بڑی طاقت والے ہیں، جس شکل میں اللہ تعالیٰ نے ان کو طاقت دی ہے، اختیار دیا ہے، اس شکل میں بھی آتے ہیں، دنیا کے اندر آتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے اندر جب صحابہ کی تعداد کم تھی، آپ کے علم میں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے، حدیث کے الفاظ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، سورہ انفال کے اندر یہ آیات موجود ہے، فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جنگ بدر کے اندر بھی، جنگ خندق کے موقع پر بھی، اور اسی طرح باقی مواقع پر بھی جبریل اور فرشتے باقی نازل ہوئے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے رہے اور جبریل 1000 لشکر لے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ صحابی فرماتے ہیں میں تلوار لے کے ایک بندے کے پیچھے بھاگا، میں نے کہا ذرا اس کا تو میں آج کا پایا طے کر دیتا ہوں، آج اس کا میں کام تمام کروں گا، اس نے بڑا مسلمانوں کو نقصان پہنچا۔ کہ میں بھاگا اس کے پیچھے، جب میرے پہنچنے سے پہلے دیکھا وہ زمین پہ پڑا ہے، کسی نے اس کے چہرے پہ مارا اور زمین پہ گڑا۔ میں کہا نظر تو کوئی بندہ نہیں آیا، اور ایک آواز مجھے سنائی دی کہ تیز چلو تیز چلو، یعنی اپنے گھوڑے کا نام لے کے وہ کہہ رہا کہ تیز چلو تیز چلو۔ تو کہا کسی نے چابک مارا اس کے چہرے پر، وہ زمین پہ مرا پڑا تھا وہ کافر۔ کہا مجھے بندہ نظر نہیں آیا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ اللہ کے فرشتے جو مسلمانوں کے صف میں لڑ رہے تھے وہ اترتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے آل عمران میں بھی تذکرہ فرمایا ہے، یہاں 1000 کا ذکر فرمایا، وہاں 3000 کا ذکر فرمایا، 5000 کا تذکرہ فرمایا فرشتوں کا۔ تو فرشتے اللہ کے حکم سے، یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں، یہ ان کے کام ہیں، جو ان کے اعمال ہیں۔ میں نے کہا کہ جو ان کے اعمال اور جو کام ہیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہے اور ثابت ہے، ہم ان سب کو مانتے ہیں، جس طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے ہم ان کو مانتے ہیں، ان کے صفات کے حوالے سے بیان فرمایا ہم ان کو مانتے ہیں۔ عبادت کے اندر کتنے مضبوط ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَهُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ، وہ عبادت بھی کرتے ہیں لیکن ڈرتے بھی ہیں،
اتنی عبادت کرتے ہوئے پھر بھی وہ ڈرتے ہیں، اتنی عبادت کرنے کے باوجود بھی وہ کیا کہتے ہیں؟ سبحانک، وہ یہ کہتے ہیں اللہ تو پاک ہے، ما عبدناک حق عبادتک، اللہ جس طرح تیری عبادت کرنے کا حق تھا ہم نے ایسی عبادت کی نہیں، پھر بھی اس چیز کے معترف ہیں، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کہ فرمایا کہ جو قیام میں وہ قیام میں ہے، جو سجدے میں وہ سجدے میں ہے، جس کام میں لگا دیا، لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون، وہ اللہ کے کسی کام کا کہ انکار نہیں کرتے، نافرمانی نہیں کرتے، معصیت نہیں کرتے، جو حکم ہوا وہ کام کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ تو یہ فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے ذکر رکھی۔ اس کے علاوہ اگلا جگہ فرمایا کہ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ، تیسرا جو درجہ تھا ایمان کا وہ اللہ کی نازل کردہ کتابوں پر ایمان لانا۔ ایمان کے حوالے سے سوال تھا جبریل کا، اللہ کے رسول ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ پر ایمان لانا، اس کے حوالے سے 4 باتیں ذکر فرمائی۔ اسی طرح فرشتوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کی، اور اسی طرح کتابوں کے حوالے سے یعنی آسمانی کتابوں کے حوالے سے یاد رکھیے گا کہ آسمانی کتابوں کے حوالے سے بھی چند باتوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ کتاب جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یعنی ہم یہ مانتے ہیں، جن کے نام ہمیں جن کتابوں کے ہمیں پتہ ہیں ہم ان کتابوں کو مانتے ہیں، یعنی تورات، انجیل، زبور، قرآن مجید، صحف جو موسیٰ علیہ السلام پر، ابراہیم علیہ السلام پر اور باقی انبیاء علیہ السلام پر جو صحیفے نازل ہوئے ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، پہلی بات۔ نمبر 2، جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت پہلی زمانے جو کتابوں پر جو احکام نازل فرمائے وہ سب احکام برحق ہیں، یعنی ان لوگوں کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے احکام نازل فرمائے وہ بالکل برحق، اور اللہ تعالیٰ نے جو خبر ان کو دی تھی وہ بالکل صحیح خبر تھی، بالکل برحق تھی۔ ساتھ میں اس بات کو بھی ہم تسلیم کرتے ہیں جو وہ کتابیں پہلی آسمانی کتابیں اس وقت موجود ہیں اس وقت وہ محرف شدہ ہیں، اس میں تحریف ہو چکی ہے، اس میں تبدیلی ہو چکی ہے، جس کی خبر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی ذکر فرمائی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بھی بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر ہے کہ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ۔ سورہ بقرہ کے اندر، اسی طرح سورہ آل عمران کے اندر تیسرے پارے کے اندر آخر کے اندر اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ فرمایا ہلاکت اور بربادی ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، بھائی یہ کتاب ہے اللہ کی طرف سے ہے، اس میں تحریف کرتے ہیں، تبدیلی کرتے ہیں۔ فرمایا تباہی ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے جو وہ کماتے ہیں اور جو وہ لکھتے ہیں اپنی طرف سے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ کچھ لوگ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کچھ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے فیصلہ لے کے، جی آپ ہمارا فیصلہ کریں۔ فیصلہ کیا کریں؟ کون آئے تھے؟ یہودی لوگ فیصلہ کروانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ان کے مسئلہ کو یعنی مرد عورت کا یعنی غلط کاری کے اندر ان کا ہو گیا تھا، تو انہوں نے کہا جی فیصلہ کرواتے ہیں، چلو اس کے پاس چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا آ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا جی آپ نے فرمایا ما وجدتم فی کتابکم، یعنی اب تورات کے اندر کیا پاتے ہو، یعنی ان کے تورات کے اندر بھی تو یہ حکم موجود ہے۔ تو انہوں نے کہا جی تورات کے اندر تو کچھ بھی نہیں، تورات کے اندر اسے کچھ بھی نہیں۔ اچھا کیا ہے؟ یہ تورات کے اندر یہ کہ بس تھوڑا سا اس کو 2-3 چماٹے مار دو، ذرا منہ پہ تھوڑے 2-3 کالک لگا دو، تھوڑا سا جوتے ڈال گڈ میں لٹکا کے اس کو چکر وکر لگا دو، بس اتنا سا۔ سبحان اللہ، وہ یہودیوں میں سے ایک جو یہودی پہلے تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی نعمت سے نوازا، سیدنا عبداللہ بن سلام، وہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان سے پوچھیں، قرآن مجید میں فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، لے آؤ تورات کو، تلاوت کرو ذرا اس کو۔ تورات تو عبرانی زبان میں تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عبرانی زبان نہیں جانتے تھے، تورات تو لے کے آئے، وہ کیا کرنے لگے؟ یوں ہاتھ رکھ کے وہ جس آیت کے جس کو کہتے ہیں آیت رجم، یعنی سنسار کرنے کی جو آیت تھی، انہوں نے اس نے ہاتھ رکھے نا، وہ کبھی ادھر پڑھتا تھا کبھی ادھر پڑھتا تھا، کبھی ادھر پڑھتا تھا کبھی ادھر پڑھتا تھا۔ تو سیدنا عبداللہ بن سلام نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کو کہو نا ذرا ہاتھ اٹھائے، نیچے جو آیت ہے وہ تو پڑھے۔ یعنی اتنے یہ لوگ تھے کہ اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کرتے تھے، تبدیل کرتے تھے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی اس بات کو سورۃ توبہ کے اندر بھی ذکر فرمایا، جب حدیث بن عاطب رضی اللہ تعالیٰ یہ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ انہوں نے اپنے مولویوں کو، عالموں کو، مولویوں کو اور پیروں فقیروں کو رب بنا لیا۔ تو عدی بن حاتم کہنے لگے کہ اللہ کے رسول ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، ہم ان کو تھوڑی نہ رب مانتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا ذرا یہ بتاؤ
کہ ہر چیز تو حرام تھی لیکن انہوں نے کہا حلال ہے، تو تم نے مانا کہ نہیں مانا؟ میں کہا جی ہم مانتے تھے۔ کہا چیز تو حرام تھی، انہوں نے کہہ دیا حلال ہے، تو مانتے تھے کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا جی بالکل ہم مانتے۔ تو کہا یہی تو ان کو رب مانا ہے۔ یعنی اس طرح کتابوں کے اندر تحریف کرتے تھے۔ میں ایک بات بتاؤں کہ یہ اتنے ظالم لوگ ہیں یہودی، اور انہوں نے اپنے یعنی جو کتب سماویہ ہیں، اتنی آپ یہ سوچیں یہ اتنے ظالم لوگ ہیں جن کا اللہ نے تذکرہ فرمایا کہ ان لوگوں نے انبیاء کو کتنوں کو شہید کر کے شام کو بازار بھی لگا دیا، کوئی ٹینشن بھی نہیں ہوئی کہ کیا مسئلہ ہے۔ یقتلون النبیین بغیر حق، کئی نبیوں کو انہوں نے شہید کر دیا لیکن انہوں ٹس سے مس نہیں ہوئی کہ کیا ہونے والا، کوئی مسئلہ نہیں، ان کے کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ المہم، میں ایک کعب بن احبار کے نام سے ایک بڑا نام معروف ہے، انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، مسلمان نہیں ہوا۔ کعب بن احبار کے نام سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ پایا، مسلمان نہیں ہوا۔ ان کے بعد سیدنا ابوبکر کا زمانہ پایا، مسلمان نہیں ہوا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ پایا، ابتدا کے اندر مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں جا کے مسلمان ہوئے۔ آپ سوچیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنکھوں سے دیکھا، زمانہ پایا لیکن مسلمان نہیں ہوا۔ سیدنا ابوبکر کا زمانہ دیکھا، پھر بھی مسلمان نہیں ہوئے۔ سیدنا عمر کے ابتدائی زمانے میں بھی مسلمان نہیں ہوئے، بعد میں ہوئے۔ پھر وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ میں مسلمان بعد سے دیر سے کیوں ہوا؟ کہا وجہ یہ تھی کہ میرے والد صاحب نے کیا کیا، کہا کہ جو تورات تھی اس کو لپیٹ کے بند کر کے رکھ دیا، اور جو انہوں نے اپنے طرف سے لکھنا کرنا تھا لکھ کے مجھے کہا کہ بیٹا یہ تورات ہے، یہ اصل تورات کا سارا میں نے خلاصہ لکھ دیا ہے، اس کے اندر جو تیرے فائدے میں اور جو ہونے والا ہے جو تورات کے اندر وہ میں نے سارا اس کے اندر لکھ دیا ہے، جب تجھے ضرورت کوئی مسئلہ آئے تو اسے کھول کے پڑھ لینا۔ کہ میں بار بار دیکھتا نبی علیہ الصلوۃ والسلام ادھر آ گئے، دعوت نبوت کا دعویٰ بھی ہو گیا، لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، کہ میں بار بار وہ اپنے ابا کی لکھی ہوئی کتاب جو تورات کا خلاصہ انہوں نے کر کے دیا تھا کہ میں بار بار کھول کے دیکھتا تھا، کہیں بھی نام نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں کہا یہ کہ کیسے ہو سکتا ہے، ہوتا تو میرے والد صاحب تو ضرور ذکر کرتے، اتنے بڑے عالم تھے، نہیں کیا۔ کہا کرتے کرتے میں نے دیکھا کہ عبداللہ بن سلام یہودیوں کے بڑے عالم تھے، وہ بھی مسلمان ہو گئے، فلاں بھی مسلمان ہو گیا۔ میں نے کہا یہ مسلمان ہو رہے، پھر میں کتاب کو ادھر شاید میں اوپر نیچے کوئی حاشے میں رہ گئی وہ بات مجھے نظر نہیں ہے، میں پھر اوپر نیچے کھول کے لگتا، پھر نظر آئی، کرتے کرتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، مسلمان نہیں ہوئے۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا، پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا زمانہ، پھر جا کے انہوں نے اصل کتاب کو کھولا تو دیکھا کہ تحریفیں تو اس میں بھی ہوئی تھی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اس کے اندر موجود تھا، پھر جا کے وہ مسلمان ہوئے ہیں۔ تو یہ اتنے ظالم لوگ ہیں، انہوں نے اللہ کی کتابوں کے اندر فل تحریفیں کی ہوئی ہیں۔ آج کے بڑے لوگوں کو نا بڑی تعجب والی بات ہوتی ہے، باقیوں پر نہیں مسلمانوں پر، باقیوں پر نہیں مسلمانوں پر۔ آج کل جو بڑے یہ ایڈ چل رہے ہوتے ہیں کہ بائبل پڑھ لو جی، یہ پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، فلاں پڑھ لو، وہ کرتے ہیں اچھا جی پڑھ لیتے ہیں، اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے، بائبل پڑھنے کا ٹائم ہے اس کے پاس۔ قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے اور بائبل پڑھنے کا ٹائم ہے۔ پہلی بات ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل کتاب کی کسی بات کی نہ تصدیق کیا کرو نہ تکذیب کیا کرو، لا تصدقوا ولا تکذبوا، نہ ان کو جھوٹا کہو نہ ان کو سچا کہو۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے تبدیلیاں کر دی ہیں، اب پتہ نہیں وہ بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے یا جھوٹی ہے۔ اگر سچی کہہ رہے ہیں اور آپ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں تو اللہ کی بات ہو رہا ہے، آپ اس کو جھوٹ کہہ رہے ہیں، یہ درست نہیں ہے۔ دوسرا، اگر وہ جھوٹ بات کر رہے ہیں اور آ کے جی ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں تو یہ بھی درست نہیں ہے، یہ بھی بات مناسب نہیں ہے۔ تو فرمایا لا تصدقوا ولا تکذبوہم، نہ ان کی تصدیق کرنی ہے نہ ان کی تکذیب کرنی ہے، چھوڑ دو ان کو۔ ایک مرتبہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کا ورقہ لے کے پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک تبدیل ہونا شروع ہو گیا کہ بیٹھے ہوئے ہیں اور میں بیٹھا ہوں، باقی صحابہ بیٹھے ہیں، سیدنا ابوبکر بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سیدنا عمر وہ ورقہ لے کے پڑھنے لگے، تورات کا لکھا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ناراضگی کے اعتبار سے تھوڑا تبدیل ہونے لگ گیا۔ تو سیدنا ابوبکر بھاپ کے اس بات کو اور کہا کہ ثقلت کا امک یا عمر، عمر تیری ماں تجھ پر روئے، دیکھو تو صحیح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اللہ کے رسول کے چہرے کی طرف تو دیکھو، یہ کر کیا رہے ہو؟ فوراً وہ ڈر گئے اور ورقے کو رکھا اور کہا کہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، کہا کہ میں اللہ کے رب ہونے پر، اسلام کے دین ہونے پر اور محمد کے نبی ہونے پر صلی اللہ علیہ وسلم پہ میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا موسیٰ یہ تو تورات کا ایک ورقہ لے کے آئے ہو، اگر موسیٰ بھی آ جاتا نا اس وقت، اگر موسیٰ بھی میری زندگی میں آ جاتا نا تو فرمایا اس کے لیے بھی کوئی اور چارہ نہیں تھا سوائے میری اتباع کے، وہ بھی اگر آ جاتا نا اس وقت تو وہ بھی میری اتباع کرنے والا ہوتا، تو تم میری موجودگی میں تورات کو کیا پڑھ رہے ہو؟ مسلمان ہونے کے ناطے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن مجید کو پڑھے، قرآن مجید کا مطالعہ کریں۔ تو المہم ہم نے کہا کہ جن کتابوں کے نام ہمیں پتہ ہیں ہم ان ناموں پر ایمان رکھتے ہیں،
جو نہیں پتہ ہم نہیں ہے علم کتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا. اجمالی طور پر ہم سب یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کتاب نازل فرمائی، جو نہیں پتہ اور اللہ نے نازل فرمایا، ہمارا ان پر ایمان ہے مجمل طور پر کہ اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی ہیں. ہمیں ان کا نام نہیں پتہ، ہم صرف یہ جانتے ہیں کہ صحیفے ہیں. اللہ نے کتنے نبی بھیجے ہیں، 1.25 لاکھ انبیاء ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر صحیفے نازل فرمائے، ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں. اسی طرح جو باقی کتابیں ہیں ان کے حوالے سے میں نے ذکر کر دیا کہ یہ بات ذہن میں رکھ لینی چاہیے، ہمیشہ بٹھانی چاہیے کہ آج یہ کتابیں جو ہمارے پاس موجود ہے یہ محرف ہیں، یعنی تبدیل تو شدہ ہیں. آج بھی میں ایک بات بتاؤں، آج بھی جو نسخہ آپ کو امریکہ میں ملے گا اور جو نسخہ اس وقت پاکستان میں ملے گا، دونوں کے اندر تبدیلی نظر آئے گی آپ کو. یعنی آپ یہ تو سوچیں گے اس وقت بھی جو نسخے نظر آئیں گے نا، اس کے اندر اور اس کے اندر بھی تبدیلی ہوگی، اس کے اندر بھی موافقت نہیں ہے. المہم وہ تو پرانی بات ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا فضل ہے. امریکہ والا بائبل کی تلاوت کرے گا انگلش میں، اسپین والے اسپینش میں کرے گا، کوئی کس میں کرے گا، فرانس والے فرانسیسی زبان میں کریں گے، کوئی کس میں کر رہا ہے، کوئی کس میں کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت چاہے عربی ہو، چاہے اجمی ہو، چاہے گورا ہو، چاہے کالا ہو، تلاوت عربی میں ہی کرے گا. جب بھی تلاوت کی باری آئے گی قرآن کی تلاوت ہمیشہ عربی میں. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن مجید کا اعجاز ہے. تو ہم نے کہا کہ سب کتابوں پر ایمان لاتے ہیں. آخری کتاب جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی ہے وہ قرآن مجید ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ 23 سال کے عرصے میں پر منجماً مفرقاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ نازل ہوئی ہے، اور احکام بتدریج نازل ہوئے ہیں. واقع اور حالات کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے وہ نازل فرمایا. جیسا کہ قرآن مجید پہلے یاد رکھیے گا کہ کتابیں اس طرح ملتی تھیں جس طرح موسیٰ علیہ السلام پر پہلے صحیفے تو نازل ہوئے، لیکن جب تورات ملی نا ان کو مکمل کتاب ملی تھی. ان کو یہ کتاب لیں، یعنی یہ کتاب پوری ان کو ملی. لیکن قرآن مجید اس طرح مکمل ایسے نہیں دی گئی، بلکہ وہ منجماً آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر کے اندر کو نازل فرمایا. یعنی نزول شروع ہو گیا، پھر شروع ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ نزول ہوتا رہا، اور 23 سال میں یہ قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا، دین بھی مکمل ہوا. اور اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں، قرآن مجید بھی مکمل ہو گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں. اب اس کے اندر ایک حرف بھی نہ تبدیلی نہ کمی، حتیٰ کہ یہ قرآن کا اعجاز ہے. سبحان اللہ. امام صاحب تلاوت کریں، اگر زبر اور زیر کی بھی غلطی کر جائے نا، چھوٹا بچہ 7 سال کا بھی ہوگا نا تو اس کے بھی کان کھڑے ہو جاتے ہیں. اچھا بھائی، بوڑھا ہو تو اس کے بھی کان، اچھا بھائی امام صاحب نے زبر پڑھ لی، زیر تھی، ہو جاتا. یعنی اگر زبر اور زیر کا بھی کہیں اوپر نیچے اونچ نیچ ہو جائے نا تو بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یقین جانیں کبھی کبھار انسان ہوتا ہے نا کہ رات کو دیر سے سویا، نیند میں سویا، فجر کی نماز امام صاحب تلاوت کر رہے ہیں، اچانک اگر وہ کہیں کوئی حرف یا کوئی آگے پیچھے فوراً جھٹکا لگ جاتا ہے، نہیں کچھ ہو گیا، فوراً ہو لگ جاتا ہے. کیوں؟ وہ ایک بھلے آنکھیں بند ہیں لیکن وہی چل رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، ادھر دماغ وہی بالکل اس کو ایکسیپٹ کر رہا ہے. اگر اوپر زبر زیر یہ اوپر نیچے ہو جائے نا، فوراً ایک لگتا ہے کہ نہیں آنکھیں کھل جاتی، نہیں فوراً نہیں امام صاحب نے زبر پڑھ لی، ہاں زیر تھی. یعنی یہ قرآن کا اعجاز ہے، قرآن کا اعجاز ہے. سبحان اللہ. تو ہم قرآن مجید کو کامل کتاب مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی یہ آخری کتاب ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آخری کتاب نازل ہوئی. یعنی اس کتاب کے بعد اور کوئی کتاب نازل نہیں ہونے. اس کو کہتے ہیں مہیمنن. یہ کتاب سب پر حاکم ہے، یہ سب کتابوں پر حاکم ہے، بلکہ یوں کہے کہ باقی سب کتابوں کا تعلیمات اس قرآن مجید کے اندر موجود ہیں. اسی لیے ایک قاعدہ ہے، میں صرف قاعدے کے طور پر آپ کو ذکر کرتا ہوں، میں اس کی زیادہ یہ نہیں کہنا کہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ان کی بھی طرف زیادہ تفصیل جائیں، نہیں. قاعدہ یہ ہے کہ پہلی کتابوں کے حوالے سے جو مثال تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، جو موجود ہے ہمارے سامنے اس وقت، تو ہم کہتے ہیں کہ ان کی تعلیمات اگر قرآن مجید کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں، یعنی موافقت رکھتی ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں. جو تعلیمات قرآن مجید کے ساتھ موافقت رکھتی ہیں، ما وافق شرعنا نوافقہ، یعنی جو ہماری شریعت کے ساتھ قرآن مجید کی تعلیمات کے ساتھ موافقت رکھتے ہیں ہم اس کو قبول کرتے ہیں. جو مخالفت کرتے ہیں، یعنی جو احکام ہمارے احکام کے بالکل مخالف ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے. تیسرے وہ ہیں جن کے بارے میں شریعت نے خاموشی اختیار کی ہے، تو ہم بھی اس پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، نہ اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ اس کی تکذیب کرتے ہیں. تو یہ قرآن مجید کے حوالے سے، یعنی یہ تیسری بات تھی. ٹائم کتنا ہو گیا جی؟ ابھی ہے جی. تو تیسرا جو ہمارا نقطہ تھا اس حوالے سے بات تھی کہ قرآن مجید کے حوالے سے، کتابوں کے حوالے سے ذکر ہو گیا کہ یہ کتابیں جو اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی
جو جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے، ہم نے ان پر ایمان لے آئے، ان کی تعلیمات پر ایمان ہے، اور آخری کتاب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمائے، یہ کتاب آخری کتاب ہے، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی۔ اگر کوئی دعویٰ کرے گا وحی آنے کا، اگر کوئی دعویٰ کرے گا اب نئی وحی آنے کا، تو وہ دجال ہوگا، کذاب ہوگا، جھوٹا ہوگا وہ، جس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے بعد آئیں گے ایسے لوگ کذابون دجالون، جو کذاب جھوٹے ہوں گے پہلے نمبر کے، پہلے درجے کے، اور دجال قسم کے وہ لوگ ہوں گے جو یدعی النبوہ، جو اس طرح کی دعوے کریں گے کہ جی ہمیں بھی یہ نازل ہو رہا ہے، جس طرح ہمارے یہاں بھی نعوذ باللہ من ذالک، ابھی کچھ ہی دنوں کے یعنی 2-3 مہینوں کے پہلے کی بات ہے کہ ایک آدمی یہاں پر ایک وارسی گروہ نکلا تھا، یہاں پر بڑا مشہور ہو گیا۔ ہمارے یہاں تو لوگوں اللہ ہم سب کو ہدایت دے، یعنی مسلمان ہونے کے باوجود بھی سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کمزور عقیدہ کیوں ہے۔ درخت سے پانی نکلنا شروع ہو جائے درخت کو پوجنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بکری کی پیٹھ پہ کسی نے اللہ اللہ لکھ دیا تو کہ جی اچھا یہ بڑی کرامت والی کہ بکری کی پیٹھ پہ اللہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ یعنی عجیب کہ یعنی یہ تو ہندو کا ایک یعنی سسٹم بنا ہوا ہے کہ وہ ہر چیز کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں، بکری کو، کتے کو، بلے کو، بچھو کو، سانپ کو، ہر ایک کو خدا ماننے لگ، یہ انسان کا تھوڑی کام ہے۔ یہاں تو گھوڑے کو خدا ماننے لگ جاتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں، کبھی کیا کرتے ہیں۔ ذکر کرنے چاہ رہا تھا کہ ہمارے ہاں جو بڑا مختلف یہ وارسی گروہ لوگ ہیں، انہوں نے ایک بڑا سلسلہ شروع کیا جو دم درود شروع ہو رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، دم درود ہو رہا ہے، اتنی بھیڑ لوگوں کی جمع ہو گئی، بالآخر یہ لوگوں ہمیشہ آخر ایک ہی درجے پہ جا کے پہنچتے ہیں، کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی میں موعود مسیح ہوں، دعویٰ کیا تھا اس نے باقاعدہ نیٹ پہ بیٹھ کے پورا، اس کا یہ نیٹ ابھی بھی موجود ہے، پھر اس کو پولیس والوں نے لوگوں کے سے بچا لیا، وغیرہ لوگ اس کو، ظاہری بات ہے کچھ عقیدے اور مذہب کی بات ہوتی ہے وہ یا عقیدے کی بات ہو تو لوگ بڑے جذبات میں آ جاتے ہیں نا، ظاہری بات ہے، تو مرنے مارنے کا بڑا خدشہ تھا، پھر پولیس والے اس کو لے کے چلے گئے۔ تو کہنے کا مقصد ہے کہ یہ دیکھیں تو صحیح کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی اب اللہ کے رسول نے کیا کہنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کہہ دیا، نعوذ باللہ من ذالک، وہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہہ دیا کہ اب تم اعلان کر دو۔ کیا اعلان کر دو؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو تو نہیں کہا، سیدنا عمر کو تو نہیں کہا، سیدنا عثمان غنی کو تو نہیں کہا، سیدنا علی المرتضیٰ کو تو نہیں کہا، سیدنا حسن اور حسین کو تو نہیں کہا رضی اللہ عنہم اجمعین۔ یہ آج کا بندہ اٹھ کے کہتا ہے کہ یعنی گویا کہ یہ ان سب سے افضل ہو گیا۔ بہرکیف یہ سارے جھوٹے قسم کے لوگ ہیں، یہ بہروپے قسم کے لوگ ہیں یا شعبدہ قسم کے لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں ذکر کر کے لوگوں کو پاگل کر کے اس طرح کی چیزیں ظاہر کرنے لگتے ہیں۔ المہم اگر کوئی اس طرح کی کوئی بات کرے گا کہ وہی آتی ہے، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں کا یہ نظریہ ہے ہم تو ڈائریکٹ علم حاصل کرتے ہیں، ہم ان کتابوں سے علم نہیں حاصل کرتے، یعنی قرآن سے، یہ بھی کچھ لوگوں کا ذہن ہے جو اس عقیدے کے بالکل منافی ہے، کہتے ہیں کہ ہم تو ڈائریکٹ رابطے میں ہوتے ہیں۔ کون سا ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے؟ یعنی جبریل کا، یعنی آپ سوچیں کہ سیدنا ابو بکر سے اس امت میں سے کوئی بڑھ کر ہے؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے، سیدنا عمر ہیں، سیدنا عثمان، یہ جلیل القدر اتنے بڑے صاحب ہیں، کسی نے دعویٰ نہیں کیا، بلکہ سمجھ نہیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے، باوجود کہ وہ عربی دان تھے، اتنی قربت تھی، رشتہ داری تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اتنا گہرا تعلق تھا، لیکن کسی نے یہ بات نہیں کہی۔ آج کل کے لوگوں نے کہا کہ ہم تو ڈائریکٹ رابطہ ہوتا ہے ہمارا، کیا جی؟ اب ڈائریکٹ رابطہ کیسا ہوتا ہے؟ ہمیں تو خضرا کے پڑھا کے چلا جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ بھی جھوٹ پر مبنی عقیدہ ہے۔ المہم تو اب اگر کوئی وحی ہونے کا دعویٰ کرے کہ جو مجھ پر یہ باتیں نازل ہوتی ہیں، یہ مجھ پر یہ چیزیں نازل ہو رہی ہیں، تو سارے کہیں گے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ، کہ فرمایا شیطان ہے جو ایک دوسرے کی طرف یہ باتیں اس طرح کی پیش کرتے ہیں اس کی طرف کہ جی ہاں تم پر وحی نازل ہوئی تھی، شیطان کی طرف سے ہے، رحمان کی طرف سے نہیں۔ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حدیث کے الفاظ ہیں، ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کچھ صحابہ ام ایمن کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ ان کی خدمت کرتی تھی۔ جب ان کے پاس آئے تو رونے لگ گئے، کہا کہ کیوں رو رہے ہیں؟ زندگی یہ سب نے جانا تو ہے۔ تو اللہ کے رسول کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو اللہ کی طرف سے وحی تو آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے تو وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا۔ ایک سسٹم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرشتہ آ رہا ہے، آج یہ حکم نازل ہو رہا ہے، اللہ کی طرف سے یہ بات نازل ہو رہی ہے، اللہ کی طرف سے یہ احکام نازل ہو رہے ہیں، یعنی ایک سلسلہ چل رہا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو وہی کا سلسلہ ہی ختم ہو گیا، معاملہ بند ہو گیا، ختم ہو گیا۔ تو اب اگر کوئی دعویٰ کرے گا تو جھوٹا ہوگا وہ آدمی، باہر کے اب اس طرح کی کوئی بات ہوگا تو یقیناً جھوٹا ہے۔ تو ہم نے ایمان بالکتب کے حوالے سے یعنی آسمانی کتابوں کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے ذکر رکھی، تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مجھے اور آپ کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے ہمارے اس درس کے اندر ہم نے گزشتہ درس ایمان باللہ کے حوالے سے بات ذکر کی،
پھر ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان کے حوالے سے بات رکھی۔ تیسرا ایمان بالکتب، آسمانی کتابوں پر ایمان کے حوالے سے بات رکھی۔ انشاءاللہ باقی جو چیزیں ہیں اگلے درس میں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ان کو ذکر کریں گے۔ امید ہے کہ انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اختصار سے کوشش کریں گے ان سب چیزوں کو ذکر کریں اور حدیث کو مکمل کریں، کیونکہ اور بھی بہت ساری احادیث ہیں، 42 حدیثیں جو ہم نے انشاءاللہ پڑھنی ہیں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، شکر اللہ لکم۔